بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسینی اسکاؤٹس سہارنپور کی عزاداری کی گمشدہ داستان۔ اے عزاداری کے شیدائیوں، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی داستان کی طرف جو سہارنپور کی عظیم سرزمین پر لکھی گئی۔ یہ کہانی ہے حسینی اسکاؤٹس کی، ایک ایسی تنظیم جو آزادی سے پہلے عزاداری کے پروگرامز بالخصوص جلوس اعزا کی شان ہوا کرتی تھی۔ نیلے رومال، گلاب جل کی خوشبو، چوکس نظر اور جذبہ خدمت حسین علیہ السلام، یہ ہے ان کی شناخت۔ لیکن ہماری غفلت نے کچھ حد تک ان کی اہمیت فراموش کر دی، جس کے برعکس مانند گوہر یہ آج بھی وہ چمک اور ایک عظیم تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان سب میں سوال بنتے ہیں کہ کون ہیں یہ حسینی اسکاؤٹس، ان کا ماضی کیا ہے ان کی میراث۔ سہارنپور میں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک عجب روحانی کیفیت مومنین پر چھا جاتی ہے، اور جب 6 محرم کا دن آتا ہے تو تاریخی جلوس اعزا میں ہماری نظریں حسینی اسکاؤٹس جو کبھی یہاں عزاداری کے فخر تھے ان کے موجودہ آثار دیکھتی ہے۔ نیلے رومال اپنے گلے میں سجائے گلاب جل کی چھینٹوں کے ساتھ جلوس میں شامل ہونے والے یہ لوگ ایک عظیم الشان تنظیم کی نشانی ہیں، جس نے سہارنپور کی قدیمی عزاداری، جس کا انداز اپنے آپ میں منفرد اور تاریخی ہے، نظم و ضبط اور ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ پیش کیا۔ حسینی اسکاؤٹس کی بنیاد ایک ایسی کہانی ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے جذبے سے جڑی ہے۔ 1790 میں جب بڑا امام باڑہ سہارنپور میں تعمیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے بڑے پیمانے پر مرکزی جلوس اعزا کا سلسلہ شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ عزا کے پروگرامز کو اور فروغ ملا۔ غور طلب ہے کہ 1923 میں عاشورہ کے جلوس کے ارد گرد پیدا ہونے والی ہنگامہ آرائی نے سہارنپور میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو جنم دیا اور سیکیورٹی وغیرہ جیسے دیگر خدشات کو بھی بے نقاب کیا۔ انہی سب کے ذیل جلوس کے نظم و ضبط کا خیال رکھنے کے لیے اور شراکین جلوس کی امداد کے لیے معاشرے کے معزز حضرات کو ایک تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف جلوس کی نظم و ضبط کے ساتھ حفاظت کرتے تھے بلکہ اپنے نیلے رومال سے اور گلاب جل کی خوشبو کے ساتھ اتحاد و محبت کی بھی پیغام دیتے تھے۔ لہٰذا 1938 میں حسینی اسکاؤٹس کمیٹی اپنے وجود میں آتی ہے۔ اس وقت کمیٹی میں کل 36 افراد ممبر تھے۔ ریسرچ کے دوران ملی تصاویر میں سے ایک شخصیت جناب عارف حسین کاظمی، پسر جناب زاہد حسین کاظمی پہچان میں آئے، جن کا خانوادہ محلہ انصاریان سہارنپور میں رہتا ہے۔ غور طلب ہے کہ تصاویر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حسینی اسکاؤٹس کی لگ بھگ 2 شاخیں تھیں، ایک کا ہیڈ کوارٹر بڑا امام باڑہ سہارنپور تھا اور دوسرے کا چھوٹا امام باڑہ سہارنپور تھا۔ جلوس میں نظام قائم رکھنا، گلاب پاشی کرنا اور زائرین کے لیے پانی کا انتظام کرنا وغیرہ کچھ مخصوص ذمہ داریاں تھیں شیعہ اسکاؤٹس یعنی حسینی اسکاؤٹس کی۔ چھوٹے امام باڑے والی گروپ فوٹو میں سینٹر میں بیج لگائے بچہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ حسن محمد صاحب ہیں۔ اگر آپ حضرات تصاویر میں سے کسی کو پہچان پائیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ افراد جلوس سے قبل بڑے علم سے اپنے نیلے رومال مس کر کے گلے میں باندھ لیتے تھے۔ جلوس کے اختتام تک یہ رومال ان کے گلے میں بندھے رہتے تھے اور جو ان کی پہچان بھی تھے۔ 9 سال خلوص اور جذبے سے یہ تنظیم اپنی خدمات ذمہ داری کے ساتھ عزائے حسین میں انجام دیتی رہی۔ 1947 میں آزادی کے بعد اس کمیٹی کے زیادہ تر افراد پاکستان ہجرت فرما گئے اور یہ تنظیم کا چراغ جو سہارنپور سے روشن ہوا تھا لگ بھگ بجھ ہی جاتا اگر جناب مرتضی حسین صاحب نہ ہوتے۔ پاکستان ہجرت کرنے والوں میں جناب نیاز احمد ساکن محلہ میر کوٹ بھی تھے، جن کا شمار کمیٹی کے بزرگ ممبران میں ہوتا تھا۔ ان کے داماد جناب مرتضی حسین نے جناب نیاز احمد صاحب کی روایت کو زندہ رکھا اور محرم کے جلوس میں باقاعدگی سے نیلے رومال باندھتے رہے۔ کیونکہ حسینی اسکاؤٹس کے نام پر صرف وہی ایک فرد بچے تھے تو ان کے اختیار میں بس گلاب پاشی کی ذمہ داری رہی۔ ان کے فرزندان نواب شبر، نواب قمبر، نواب انور، نواب منور نے بھی
اس روایت کو آگے بڑھایا۔ نواب قمبر صاحب پاکستان ہجرت فرما گئے تھے اور یہ سلسلہ انہوں نے بھکر پاکستان میں قائم رکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوگ شیعہ اسکاؤٹس تنظیم کو اور اس کے سبب کو بھول گئے اور نیلے رومال جناب مرتضیٰ حسین کے خانوادے کی پہچان کے طور پر مشہور ہو گئے۔ احمد ذکی، حسن ذکی، حسین ذکی، باقر ذکی، کاظم ذکی اور دیگر خانوادے کے حضرات جو آج بھی اس سلسلے کو ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی ہوں بخوبی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حسینی اسکاؤٹس کی یہ کہانی صرف ایک تنظیم کی نہیں بلکہ ایک جذبے کی ہے، جذبہ حسینیت۔ آئیے اس سفر کا حصہ بنیں کیونکہ یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔